اچھا نماز کی اہمیت کو سمجھو، اور احکام جو ہے نا شریعت کے وہ زمین پر جبریل امین لے کر آئے، حج، روزہ، زکات، بہت سارے احکام وہ آسمان سے جبریل امین آتے تھے، مگر نماز کی اہمیت سمجھو کہ نبی پاک کو عرش پر اور اس کے بھی آگے بلا کر یہ تحفہ دیا گیا، یہ تحفہ وہاں دیا گیا تاکہ اندازہ ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ مگر جب میرے آقا واپس آ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ سے کیا لائے ہو؟ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے 50 نمازیں میری امت پر فرض کی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس جائیے، کم کروا کر لائیے، میں نے بنی اسرائیل میری قوم کو دیکھ لیا ہے، یہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے۔ نبی پاک پھر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں 45 ہو جاتے ہیں، بتائیے 45 ہو گئی، کہا نہیں اور جائیے، یہ زیادہ ہے، کم کروائیے۔ پھر جاتے ہیں 40 ہو جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں 30 35 30، آپ عرض کرتے رہے، پیارے آقا جاتے رہے۔ یہ تھوڑا سا رک جاتا ہوں، ایک اور بات اس میں سیکھنے والی ہے کہ نبی پاک کی رسائی کیسی تھی، جب چاہتے چلے جاتے تھے، یہ ایک بار جانا نہیں ہوا، کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں پھر جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، یہ کیسا کنیکشن تھا، یہ کیسی اجازت تھی۔ اچھا ایک اور عشق والی بات علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ہمارا تو بھلا کیا ہی کیا، اپنا بھی ایک بھلا کیا تھا، کوہ طور پر دیکھنا چاہتے تھے نا، نہیں دیکھ پائے نا۔ آج بھی کچھ عشاق پتہ ہے جو مدینے سے آتا ہے نا اس کی آنکھوں کا دیدار کرتے ہیں کہ ہم نے مدینہ نہیں دیکھا، ان آنکھوں نے مدینہ دیکھا، ان آنکھوں کو چوم لوں۔ حضرت موسیٰ پیارے آقا کی ان آنکھوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، حضور ذرا پھر دیکھ کر آئیے، میں پھر آنکھیں دیکھ لوں، آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیے، میں پھر آپ کی آنکھیں دیکھوں۔ بار بار نبی پاک جا رہے ہیں، آخر 5 ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ نے تو وہاں بھی کہا تھا حضور اس کو بھی کم کروا کے لائی، نبی پاک فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے اللہ کی بارگاہ۔ مگر وہاں سے ارشاد کیا ہوا، حدیث پاک ہے کہ جب 50 سے 5 کر دی گئیں تو آواز دی گئی اے محبوب ہماری بات نہیں بدلتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان 5 کے بدلے میں 50 کا ثواب ہے۔ اے مسلمانوں یہ تحفہ معراج کی رات ملا۔ ایک اور عقیدے کی بات، عشق کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کوئی مدد نہیں کر سکتا، نمازیں وہ 5 پڑھتے ہیں، ہاں بھائی 50 نہیں پڑھتے۔ یہ مدد کس نے کی تھی، یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ تو پردہ فرما چکے تھے۔ تو اگر مدد مانگنا غیر اللہ سے اور وہ بھی دنیا سے چلا گیا غلط ہے تو پھر ان لوگوں کو تو 50 پڑھنی چاہیے۔ ہم تو مانتے ہیں بھائی کہ اللہ والے دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں۔ تو اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ احادیث میں ہے، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ مجھے حضرت موسیٰ نے کہا کہ جائیے واپس عرض کیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندے اور انبیاء تو سبحان اللہ، انبیاء، صحابہ، اولیاء اللہ کے کرم سے یہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں۔ یہ یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے یہ جو بزرگان دین ہیں یہ مرنے کے بعد جو بھی ہیلپ کرتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ انہیں یہ پاور دیتا ہے اور وہ رب کی عطا سے کسی کی مدد کرتے ہیں۔ ہر نبی، ہر ولی، ہر صحابی وہ محتاج ہے رب کا، رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اگر یہ عقیدہ ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس میں کنفیوز ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے کہ اگر کسی کو خواب میں پیارے آقا کے علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے نا، یعنی اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، یا تو نبی پاک علیہ السلام خواب میں آ کر خود ارشاد فرما دیتے ہیں، اپنا نام ارشاد فرماتے ہیں، یا کوئی خواب میں بتاتا ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ السلام ہیں، تو جس نے نبی پاک کو دیکھا اس نے پیارے آقا ہی کو دیکھا، شیطان نبی پاک کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ اب اس بندے کو یہ مسئلہ پتا تھا کہ یار خواب میں اگر پیارے آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے تو ہے تو یہ جناب رسول اللہ علیہ السلام۔ اب یہ جناب ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس مجوسی کے پاس، اس فائر ورشپر کے پاس پہنچ گیا۔ جب پہنچا تو وہ ون آف دا بلینئر آف دیٹ ٹائم تھا، بہت پیسے والا آدمی تھا، اس کا بڑا سا محل تھا، بڑا سا گھر تھا، نوکر چاکر تھے، بزنس میٹنگ چل رہی تھی۔ اس نے جا کر کہا مجھے آپ سے خاص بات کرنی ہے۔ کیا کہیے؟ کہا اکیلے میں کرنی ہے۔ اکیلے میں بیٹھے، کہا ہمارے آقا، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے۔ وہ مجوسی کہتا ہے آپ کے نبی کون ہیں؟ اب ذرا سنیے گا، وہ کہتا ہے آپ کے نبی کون ہیں؟ کہا ان کا نام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کہا میں تو ان کو نہیں جانتا اور میں تو ان کو مانتا بھی نہیں ہوں۔ اب آپ سمجھیے گا بات کو کہ وہ کہتا ہے نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ میں ان کو مانتا ہوں۔ کہ نہیں، مجھے میرے نبی علیہ السلام نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ ہی کے بارے میں اشارہ تھا، آپ کو سلام دینے کا بھی کہا ہے اور آپ کے لیے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ آپ کے لیے جو دعا مانگی گئی تھی نا وہ قبول ہو گئی ہے۔ کہتا ہے اچھا تم اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ تمہارے نبی نے بھیجا ہے؟ کہا میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے میرے نبی نے ہی آ کر کہا ہے۔
کہا اچھا. اب اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کے اندر لے گیا. چھت پر لے جانے کے بعد کہتا ہے اپنا ہاتھ دو. ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا اور مسلمان کرو. اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو بلایا. بیٹے کو کہا بیٹا دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں, اگر تم مسلمان ہوتے تو ٹھیک ہے ورنہ تمہارا میرا آج سے رشتہ ختم. بیٹا کہتا ہے بابا جان آپ مسلمان ہو گئے, میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں. کلمہ پڑھ کے وہ بھی مسلمان ہو گیا. اب جتنے لوگ اس گھر میں بزنس کرنے آئے تھے, لیتی دیتی کرنے آئے تھے, پیسے وصول یا بزنس میٹنگ چل رہی تھی, سب کو اس نے پتہ کیا کہا, کہ دیکھو بھائیو میں مسلمان ہو گیا ہوں, تم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر میرے پیسے نکلتے ہیں. آج جو مسلمان ہوگا سارے پیسے معاف, اور جو مسلمان نہیں ہوتا میرے پیسے دو, تمہارا میرا کاروبار ختم. بڑی تعداد میں لوگوں نے کلمہ پڑھا, وہ بھی مسلمان ہو گئے. اپنی بیٹی کو بلایا. بیٹی کو کہا بیٹی دیکھو میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں, تمہارا بھائی بھی مسلمان ہو گیا ہے, اگر تمہیں بھی مسلمان ہونا ہے تو مسلمان ہو جاؤ. اچھا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مجوسی جو ہوتے ہیں نا, ان کے اندر بھائی بہن کی شادی کی اجازت ہوتی ہے, وہ بھائی بہن شادی کرتے ہیں معاذ اللہ. تو تھوڑے دنوں پہلے ہی انہی بھائی بہن کی شادی کی تھی اس نے. تو بہن کہتی ہے کہ بابا جان جب سے شادی بھائی کے ساتھ ہوئی میرا دل مطمئن نہیں تھا, واقعی یہ بات درست نہیں ہے کہ بھائی سے شادی ہو. میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں, کلمہ پڑھ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے. اب وہ جو بندہ پیغام لے کر کے آتا کہتا ہے رکے تو صحیح, مجھے تو بتائیں بات کیا ہے. ابھی تھوڑی دیر تو پہلے آپ کہہ رہے تھے میں ہمارے نبی کو نہیں جانتا, تمہارے نبی کو نہیں جانتا, اب سارے کلمہ پڑھی جا رہے ہیں, مجھے تو بتائیں یہ راز کیا ہے. وہ کہتا ہے اب میں تمہیں بتاتا ہوں بات کیا ہے. کہتا ہے بات یہ کہ کچھ دنوں پہلے ہی اپنی بیٹی اور بیٹے کی میں نے شادی کی, بہت بڑی دعوت کی, بہت بڑا کھانا کیا, پورے شہر کے لوگ آئے, بہت دھوم دھڑکا کیا ہم نے. جب رات تھک ہار کے میں اپنے کمرے میں سویا تو مجھے بالکل گھر کے برابر والے گھر سے رونے کی آواز آئی. میں نے کان لگائے تو بچیاں تھیں اور کہہ رہی تھی امی جان یہ ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. ماں کہتی کیا ہوا؟ کہا امی جان اتنے اچھے اچھے کھانے بنائے, ساری رات خوشبو آتی رہی, ہمیں کھانا نہیں بھجوایا, ہم بھوکی سو گئیں, حالانکہ ہم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں. وہ سید فیملی تھی. یہ کہتے مجھے نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کے نبی کون ہیں اور ان کا کیا مرتبہ ہے. مجھے یہ پتا چلا کہ یہ ان کے نبی کی اولاد ہے, اور میں بے قرار ہو گیا کہ سارے شہر نے کھایا, میں پڑوسیوں کو بھول گیا. اس نے فوراً جناب اپنے خادمین کو کہا اچھے سے کپڑے تیار کرو, کپڑے تیار کیے, کھانا پیک کیا اور فوراً ان کے گھر پہ کھانا بھجوایا. تھوڑی دیر بعد کہتا ہے اب میں نے پھر کان لگائے تو ماں کہتی دیکھو بیٹا پڑوسی کتنا اچھا ہے, کھانا بھی بھجوایا, کپڑے بھی بھجوائے, اب بچوں کھانا کھا لو. کہ ماں ہم کھانا کیسے کھائیں, ہمارا پڑوسی تو مسلمان ہی نہیں ہے. تو ماں کہتی بیٹا اللہ کی طرف سے رزق آیا ہے, کھا لو. کہتی نہیں ماں جب تک نہیں کھائیں گے جب تک پڑوسی کے لیے دعا نہ کریں. ان سیدزادیوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگی کہ یا اللہ ہمارے پڑوسی کو ایمان کی دولت عطا فرما دے, اور آج اس نے ہماری دستگیری کی ہے, ہماری مشکل آسان کی ہے, بروز قیامت ہمارے نانا جان کی سے شفاعت نصیب فرما. پڑوسی کہتا ہے تم نے جب آ کر کہا نا کہ جناب رسول اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے دعا قبول ہو گئی ہے, تو میں سمجھ گیا ہوں کہ میرے ایمان لانے کا وقت آ گیا ہے. اب میں مسلمان بھی ہوتا ہوں. اور سنو یہ بھائی بہن کی جو میں نے شادی کی تھی نا میرے بیٹے اور بیٹی کی, 50% جائیداد تو میں نے ان کے نام کر دی تھی, 50% اپنے لیے رکھی تھی. اب تو ویسے ان کی شادی ختم ہو گئی, یہ میری جائیداد کا 50% میں تمہیں دیتا ہوں, جاؤ تو اپنے بال بچوں پہ خرچ کرو. وہ بندہ جو ایک دن پہلے جس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں وہ اربوں پتی ہو جاتا ہے, وہ پورے جائیداد کا 50% لے کر گھر آتا ہے. اب اس واقعے کو لکھنے کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں علماء نے بہت خوبصورت باتیں اس پہ ارشاد فرمائی ہیں. اب ذرا اس ایک واقعے کو اگر سمجھیں کہ مشکل ہو, پریشانی ہو, تکلیف ہو, دنیا والوں سے نہ مانگیں. ایک یہ بھی بڑا پرابلم ہو گیا ہے کہ آج تھوڑا سا پرابلم ہو تو دوسروں سے مدد مانگنے نکل پڑتے ہیں. نہیں, خودداری یہ ہے کہ میری پرابلم میں جانوں, میرا رب جانے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. ہم نے دیکھا ہے جو ایک بار ہاتھ پھیلاتا ہے نا پھر اس کا ہاتھ پھیلا ہی رہتا ہے. اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا, اے اللہ ہمیں صرف دینے والا ہاتھ عطا فرما, کبھی مانگنے والا ہاتھ نہ عطا فرما. مشکل آتی ہے انسان پر, کوشش کرے کہ کسی کی مدد نہ لینی پڑے. اللہ اور اس کے رسول اپنے معاملات کم کر دیں, اپنے خرچے کم کریں, اپنے معاملات کو جتنا ہو سکے منیمائز کر دیں, تو کسی سے مدد نہ مانگیں. اور یہی اسلام کو مطلوب ہے کہ بندہ خودداری کے ساتھ چلے. اور پھر سبحان اللہ درود پاک کیسا وظیفہ ہے کہ پھر غیب سے مدد ہوتی ہے. جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ کرتا ہے نا, شاعر کہتے ہیں نا ہر درد کی دوا ہے, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے. اور ادھر امیر آدمی کے ساتھ کیا ہوا کہ آل رسول کی خدمت, سید زادگان کی خدمت کی تو اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی.
تو یہ بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. میں مشورہ دوں گا میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت فاؤنڈر آف دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب بڑی پیاری توجہ دلاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جس نبی کے در کا صدقہ ہم کھاتے ہیں نا ان کی آل کی خدمت کیا کرو, وہاں سے اور عطا کیا جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اپنی انکم کا پاسبل ہو نا تو 1%, 2% جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے وہ فقط سید صاحبان کے لیے الگ رکھ لیں. اپنے آفس میں ایک اکاؤنٹ کھولیں کہ جناب میری جتنی انکم ہوگی میں اتنا پرسنٹ جو ہے وہ آل رسول کی خدمت کروں گا. آپ یہ کر کے دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے آپ کی روزی میں کتنی برکت آنا شروع ہو جاتی ہے. میں آپ کو اس کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں. کوئی آپ کا دوست ہو, آپ کے گھر پہ آئے, آپ کے بچوں کو تحفہ دے, اب بار بار آپ کے بچوں کو گفٹ بھجواتا رہے, آپ کے بچوں کے لیے خیر خائی کا اظہار کرے, آپ کے بچوں کا خیال رکھے, آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یار میرے بچوں سے کتنا پیار کرتا ہے؟ بچے تو پیار کرتے ہی کریں گے آپ کے اس دوست سے, آپ کو بھی پیار ہو جائے گا. مجھے بتائیں نا, کوئی امتی جب نبی پاک کے بچوں سے پیار کرے گا, آقا کی آل کی خدمت کرے گا, تو نبی پاک کو کتنا پیارا لگے گا وہ ہے. پھر وہاں سے ایک نگاہ رحمت ہونی ہے نا. سارے بگڑے کام صبر جانے ہیں. بریلی کے تاجدار اعلی حضرت یہی تو سمجھاتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور. سرکار کی آل کی خدمت یہ بہت بڑی سعادت ہے. کوئی ایک فیملی ڈھونڈ لیں, کوئی ایک خاندان ڈھونڈ لیں اور بس اس کو باندھ لیں کہ بھئی اب میں نے اس کی خدمت کرنی ہے. یہ سمجھ لیں آپ اس کی خدمت نہیں کر رہے, یہ آپ اس کو پیش کر رہے ہیں, اس کی برکتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. دیکھیں سید صاحبان کا ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں. آج کے دور میں پرابلم یہ, لوگ پہلے تو زکات پوری نہیں نکالتے, زکات کے علاوہ پیسے ویسے نہیں دیتے. اب سیدوں کو زکات ویسے نہیں لگتی, وہ تو مال کا میل ہے نا, میل دو گے کیا مال کا سرکار کی آل کو؟ تو اب وہاں دینا تو صاف پیسہ چاہیے تھا, لوگ صاف پیسہ خرچ ہی نہیں کرتے. تو سید صاحبان کہاں جائیں گے؟ جو غریب سید صاحبان ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جیسے میرے بچے ہیں نا, یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے, یہ ان کی نسل میں سے ہیں. تو جس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہو, ایسے کوئی ایک فیملی, کوئی ایک بچے جو ہے, کچھ بچے سید فیملی کے اپنے ذمے لے لیں اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ. اور آپ غور کریں گے نا, آپ کو آس پاس ہی مل جائیں گے, بس ایسا نہیں ملیں گے. آپ تھوڑا سا غور کریں گے, ہو سکتا ہے آپ کے ملازمین میں سے کوئی ہوں گے, آپ کے آس پاس پڑوسیوں میں سے کوئی سید فیملی نکل آئے گی. تو یہ خدمت کریں اور پھر دیکھیں کہ اس کی برکتیں کیسے نصیب ہوتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو آل رسول کا خدمتگار بنا دے. وہ پڑھتے ہو نا شجرے میں شعر, دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر دو, جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر, حضرت آل رسول مقتدی کے ہاں, جس کو ادھر بھی نوکری آل رسول کی مل گئی نا, پنجتن کی غلامی ادھر مل گئی اور ادھر بھی نوکری مل گئی, اس سے اچھی کون سی نوکری ہے؟ نیازی صاحب لکھتے ہیں نا, مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا, دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا, اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو. آقا کی آل کا غلام بن جاؤں, ان کا نوکر بن جاؤں, اور کیا چاہیے؟ پھر دیکھو کیسا نوازتے ہیں انشاءاللہ. تو نیت کریں انشاءاللہ آل رسول کی خدمت کریں گے. درود پاک پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ. صلو علی الحبیب, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. شیطان کتنا بڑا دشمن ہے. قرآن پاک آپ نے پڑھا سنا ہوگا, بار بار, ایک جگہ نہیں کئی بار قرآن میں فرمایا, انہو لکم عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, فرمایا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. پرابلم یہ کہ قرآن بار بار یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہیں اس سے دشمنی رکھنی ہے, دوستی نہیں کر لینی, اس کے وار سمجھنے ہیں. دیکھیں دنیا کا دستور سمجھیے گا, جب تک اینیمی کی چالیں نہیں پتا ہوں گی نا, اینیمی کے اٹیکس پتا نہیں ہوں گے کہ کہاں کہاں سے حملہ کرتا ہے. کئی ملکوں کی فوجیں ڈیزائن ہی اس طرح ہوتی ہے کہ اینیمی کے پاس کون سا ویپن ہے, دشمن فوج کے پاس ویپن, ہمارے پاس بھی اس کا توڑ ہونا چاہیے. اس کے پاس ایئر کرافٹ کیسے, ویسے ہی ہمارے پاس, جیسے راکٹ ویسا ہمارے پاس نیوی جیسی. بندہ یہی تو سوچ کے پلان کرتا ہے کہ دشمن کدھر سے اٹیک کر سکتا ہے. تو شیطان کو تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تمہارا دشمن, اور تم بھی اسے دشمن سمجھو. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شیطان سے دشمنی نہیں دوستی کر لیتے ہیں. کتنی بری بات ہے, اللہ کا بھی دشمن ہے, ہمارا بھی دشمن ہے, اور اس سے دوستی کر رہے ہیں. قرآن میں ایک جگہ رب ارشاد فرماتا ہے, افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. فرمایا تو اے لوگوں, کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو, حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے.
अल्लाह फरमाता है वो तुम्हारे दुश्मन है, दोस्त मत बनाना। और ये इतना खतरनाक दुश्मन है, इतना मक्कार दुश्मन है, इसके ऐसे ऐसे वार हैं आप हैरान हो जाएंगे। शैतान कभी इधर से हमला करता है, कभी उधर से। अच्छा, प्रॉब्लम ये कि एक तो शैतान को पहले सीवियर दुश्मन समझना शुरू कर दे। मिसाल के तौर पे आपको कोई ये कह दे कि यार एक बंदा है, उसने प्लान किया है कि आपको मार देगा। आप बताएं कि आप सुकून से सो जाएंगे? आप परेशान हो जाएंगे कि अच्छा मेरी जान लेना चाहता है। हाँ, वो उसने बिना प्लान किया हुआ कि आपको उड़ा देगा। अब आप पुलिस के पास जाएंगे, आप अपने गार्ड्स रखने की कोशिश करेंगे, मालूमात करेंगे यार उसका प्लान क्या है, कैसे अटैक करेगा। दुनिया में कोई मेरी जान लेना चाहे, जान ले सके ना ले सके, मेरी नींद तो उड़ा देता है। थ्रेट आ जाए तो बंदा, किसी को पर्ची आ जाए, कराची में तो बहुत सारे वाकयात चलते रहते हैं ना। हमारे पास ही बेचारे लोग दुआ के लिए आते हैं, भाई फोन आ गया है, फला चीज आ गई है, होता कुछ नहीं है, उस बेचारे की नींद तोड़ जाती है। अल्लाह ताला हम सबको आफियत में रखे, इन जालिमों के जुल्म से बचाए, दहशतगर्दों की दहशतगर्दियों से बचाए। मगर दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स फॉर ऑल ऑफ अस कि ये जब हमारे साथ होता है तो हमारा क्या हाल हो जाता है। अफ्रीका के कई मुल्क है, किडनैप की धमकियां और पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है दुनिया में। अच्छा, आप में से कुछ लोग होंगे कहेंगे यार मुझे तो कोई धमकी नहीं आई, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह करे कभी आई भी ना आपको। मगर ये वाली दुश्मनी तो कुरान ने बता दी है ना, ये धमकी तो आपके पास मौजूद है, ये अटैक, और ये दुश्मन आपका भी है। वो दुश्मन हो ना हो, ये दुश्मन सबका है। कुरान कह रहा है तुम्हारा खुला दुश्मन है। क्या इसके लिए कोई प्लानिंग की? इससे बचने का कोई गौर किया? इसके लिए किसी के पास गए कि यार ये किधर किधर से हमला कर सकता है? मुझे एक बात बताएं, कोई मेरी जान ले सकता है दुनिया में, मेरी दौलत ले सकता है, मगर ये सब चीजें कम है, शैतान मेरा ईमान ले सकता है। उससे कीमती चीज कोई नहीं है मेरे पास, है। अगर ईमान ही चला गया तो फिर क्या है मेरे पास? वो एक्चुअल उसका जो अल्टीमेट गोल है ना शैतान का, ये समझना होगा। उसका अल्टीमेट गोल ये है कि वो मेरा और आपका ईमान छीन ले और हम दुनिया से बेईमान होकर जाएं। और एक बात याद रखिएगा, सारे रोजे, सारी तरावी, सारी इबादत, सारी नमाजें, सारे सदके, सारे हज, सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं उसके जो ईमान पे दुनिया से नहीं जाता है। हाँ, ईमान है तो सब कुछ है, ईमान के बगैर गए फिर कुछ भी नहीं है। हाँ, ये पहले समझ लीजिए बात को। मेरे और आपकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए ना, वो ईमान की हिफाजत होना चाहिए। आपको पता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या दुआ करते थे? या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। इस दुआ का माना क्या है? ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा, स्टेडफास्टनेस अता फरमा। कौन दुआ कर रहा है? जिसके सदके मुझे और आपको ईमान मिला। ये मेरी और आपकी तरबियत है कि दिल बदलता है। अल्लाह से मांगो कि मरते वक्त कल्बे सलीम रहे, ईमान की हालत में दुनिया से जाऊं। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और नहीं मरना मगर मुसलमान। ये जुमला कैसा है यार? अगर ये आयत को समझ लें कि कहा जा रहा है मरना है मगर मुसलमान, ये इसका मतलब ये हुआ कि मेरी और आपकी जिंदगी का जो मेन टारगेट होना चाहिए ना, कि इधर से कोई छीनने की कोशिश कर रहा है, इधर से मेरा ईमान छीनने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली शैतान हमारे सामने अपने असली रूप में नहीं आता, उसके चेले आते हैं, उसके चेले चपाटे। अब हर तरह के लोग निकले हुए ना, कभी चैनल पर, सोशल मीडिया पर कोई कुरान का अंदाज बयान कर रहा है, कोई दीन का नया अंदाज लेकर आया है, कहीं ना कहीं से अटैक करके आपका ईमान छीनना चाहता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने 100 साल पहले कह दिया था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ये तो 100 साल पहले का, अब तो कितने फितने हैं। पता है आला हजरत ने क्या कहा? आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी डाकी है और तूने नींद निकाली है। हमें पता ही नहीं है, लोग हमारे ईमान के पीछे पड़े। हम कहते नहीं यार, मैं तो इसकी भी सुनता हूं, मैं तो उसकी भी सुनता हूं, मैं बदमज़हबों के साथ भी बैठता हूं, कुछ गैर मुस्लिम दोस्त भी बनाए हुए हैं, मैं सबके साथ बैठता हूं। जनाब नहीं, ईमान बचाना है तो ऐसी महफिलों, ऐसी गैदरिंग्स को छोड़ना होगा, सबकी नहीं सुननी है। हम इतने मजबूत नहीं है किसी की सुनने से। आपको पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को तौरात पढ़ने से मना फरमा दिया था। वो कौन है? हजरत उमर फारूक। अब बताइए मेरी और आपकी क्या औकात है? बंदा कहता है मैं जरा दूसरों की किताबें भी पढ़ूंगा, दूसरों के दलाइल भी सुनूंगा। अरे पहले मुझे अपने दीन के बारे में कुछ पता नहीं है और मैं चला सबकी बातें सुनने। तो ईमान बचाना है तो इसकी फिक्र करनी है। अच्छा, अब मैं आपको शैतान के कुछ वाकयात के जरिए समझाता हूं कि कैसा मक्कार है, कैसा गेम करता है। एक किताबों में लिखा, बरसीसा नामी एक शख्स था और बहुत बड़ा इबादत गुजार था। इस बंदे ने 200 साल अल्लाह की इबादत की और एक भी गुनाह नहीं किया। अच्छा, अब ऐसा कोई नेक बंदा हो तो शैतान कहां छोड़ेगा उसको? ये मैं एक और बात आपको सिखा बता दूं कि शैतान नेक आदमी पर ज्यादा हमले करता है। याद रखिएगा,
جو پہلے ہی کچھ نہیں کر رہا اس کو شیطان نے کہا تو ساڑھا ساتھی ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ روزے رکھ رہا ہے اور بدکاریاں کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے. نہیں، اس کے لیے پرابلم ہے نیک آدمی جو نمازیں پڑھ رہا ہے، جو روزے رکھ رہا ہے، جو نیکی کی نیت کر بیٹھا ہے، جو علم دین سیکھ رہا ہے، وہ بے چین رہتا ہے اس کے بارے میں. تو آپ جتنا دین کی طرف آئے نا، اب تیار ہو جائیں. He will attack you. بٹ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ. ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم اللہ سے ہی مدد مانگیں گے انشاءاللہ. اور مانگتے رہا کرو رب سے مدد. گئے اللہ شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرما، مجھے طاقت دے، مجھے قوت دے، اور اس مردود کے مقابلے میں مجھے کامیابی عطا فرما. ٹھیک ہے. بہرحال اب شیطان کی تو حالت خراب، 200 سال کوئی گناہ نہیں. شیطان پہنچ گیا اس کے پاس انسانی صورت میں اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ عبادت کرنی ہے. اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے مجھے اللہ کی عبادت میں کوئی دوست نہیں چاہیے، میں جانوں میرا رب جانے، مجھے کوئی نہیں چاہیے. اس کا ایک عبادت خانہ تھا، وہ اس میں عبادت کرتا تھا. اس نے شیطان کو انٹری نہیں دی. اس مردود نے کیا کیا تھا، انسانی صورت میں اسی نیک آدمی کے گھر کے باہر بیٹھ کر عبادت شروع کر دی ڈھونگ کے لحاظ میں. اب وہ کھڑکی سے دیکھتے پورا دن ہو گیا، رات ہو گئی، عبادت کیے جا رہا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا. برسیسا حیران کہ یار میں 200 سال سے عبادت کر رہا ہوں، مجھے بھوک بھی لگتی ہے، مجھے نیند بھی آتی ہے، نہ اس کو نیند آ رہی ہے نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے. دروازہ کھول کے کہا بھائی یہ تو بتاؤ تمہیں یہ عبادت کہاں سے سیکھی ہے؟ تمہیں نیند بھی نہیں آتی، تمہیں کھانا بھی نہیں کھانا. کہتا بات یہ میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے تو مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی. میں آپ کو اصل راز بتاؤں، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں ایک گناہ کیا ہے. جب مجھے نیند آتی ہے نا مجھے وہ گناہ یاد آ جاتا ہے، میں پھر چونک جاتا ہوں، پھر خوف خدا طاری ہوتا ہے، میں جاگتا ہوں. بھوک لگتی ہے پھر وہ گناہ یاد آتا ہے. آپ کا پرابلم ہی آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اب دیکھو شیطان کا وار. اگر آپ کو یہ لیول چاہیے نا عبادت کا کہ نہ آپ کو نیند آئے نہ آپ کو جناب بھوک لگے اور آپ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے، آپ ایک گناہ کر لیں. کہتا ہے عجیب آدمی ہوں، جس رب کی عبادت کر رہا ہوں وہاں اس کی بارگاہ میں گناہ کروں، پھر نہیں ملے گی ایسی پھر آپ کو لذت نہیں ملے گی. اب دیکھیں کیسا خطرناک وار ہے. برسیسا کہتا ہے اچھا پھر مشورہ دو کون سا گناہ کروں. شیطان سے کہتے ہیں کون سا گناہ کروں. شیطان کہتا ہے پھر ایسا کریں آپ بدکاری کر لیں. کہتا ہے خدا کا خوف کر، اتنا بڑا گناہ زنا بدکاری میں کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا. کہ پھر ایسا کرے قتل کر لیں. کہ کیسے آدمی ہو، میں کسی بندے کو مار دوں قتل کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا. اچھا پھر ایسا کرے شراب پی لیں. کہتے ہیں ہاں یہ تھوڑا چھوٹا گناہ لگ رہا ہے. اب یہاں ایک اور بات سیکھنی ہے. میں تھوڑے واقعات کو بریک اس لیے کرتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ آپ کو بات بھی سمجھ آئے. ہمارے اندر بہت سارا شیطان نے دماغ میں ڈالا یار یہ چھوٹا گناہ یہ کر لو، یہ بڑا ہے یہ نہیں کرو. پتہ نہیں اپنے طور پہ ہم نے کیٹیگری بنا لی ہے. سمجھیے بات کو، ہمیں نہیں پتا کون سا گناہ رب کی نافرمانی کا اور غضب کا اور ناراضگی کا باعث بن جائے، وہی گناہ میں جہنم کے گہرے گڑھے میں ڈال دے. کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا. ٹھیک ہے. برسیسا کہتا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے شراب پی لیتا ہوں. شراب پی، نشہ چڑھا اور پی، اب بدکاری کی، اور جب بدکاری کر لی تو اب قتل بھی کر دیا. اللہ اکبر. پولیس آئی اور برسیسا کو پکڑ کے لے گئی. اب جب پھانسی کا حکم ہو گیا، پھانسی گھاٹ پر برسیسا موجود تھا. شیطان ادھر پہنچ گیا. کہتا ہے ایک راستہ ہے میں تجھے بچا سکتا ہوں. کہ بدبخت تیری وجہ سے تو میں پھانسی میں پہنچ گیا، تو نے کہا گناہ کر لے مجھ سے، ایک نہیں 3 گناہ ہو گئے اور آپ پھانسی پھندے پر آ گئے. بولے بچا سکتا ہوں. بولو بتاؤ کیسے بچ سکتا ہوں. کہا تم ایسا کرو خدا کا انکار کرو اور مجھے سجدہ کر دو. برسیسا کی بدبختی دیکھیں، اس نے شیطان کو سجدہ کیا، خدا کا انکار کیا اور اسی وقت پھانسی پر اس کو لٹکا دیا گیا. کفر کی موت وہ مر گیا. یہ ہے شیطان. ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے نہیں یار میں بڑا پکا ہوں، 1-2 گناہ تو کیے، تھوڑی سی تو پرابلمز ہیں، تھوڑی سی غلط جگہوں پہ جا رہا ہوں، نماز بھی تو پڑھتا ہوں. وہ یوں ہی لے جاتا ہے، وہ ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ ہم پہ اٹیک کرتا ہے. ایک حدیث پاک یاد رکھیے گا، یہ جو نوجوان اور ہم سب اس پہ مبتلا ہے بدقسمت، ہم سب نے کچھ نہ کچھ گناہ پالے ہوئے ہیں. نیکیاں بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، کچھ عادتیں گندی ہیں جو دل میں لگی ہوئی ہیں، وہ نہیں چھوٹتی نہیں ہیں. میں آپ کو پرابلم بتاؤں کیا ہے، پہلے حدیث سن لے پھر آپ کو پرابلم سمجھاتا ہوں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. دوسرا کرتا ہے تو دوسرا نقطہ ہو جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے تیسرا ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے. اب پرابلم پتہ ہے کیا ہے، ہم میں سے کئی ایسے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، بازو کا تلاوت بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، مگر حرام کام بھی ساتھ کر رہے ہیں. کوئی بدنگاہی کر رہا ہے، کوئی بری دوستیاں لگائے بیٹھا ہے، معاذ اللہ کوئی اور غلط کام کر رہا ہے. ہم یہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، دل ہے نا یہ پیالے کی مانند ہے. اس پیالے میں آپ گندگی بھی ڈال رہے ہیں اور دودھ بھی ڈال رہے ہیں. دودھ کا کیا حال ہو رہا ہوگا؟ کسی پیالے میں شربت میں آپ پیشاب بھی ڈالیں، تھوڑا سا گوبر بھی ڈالیں اور پھر روح افزا بھی ڈال دیں، شربت بھی ڈال دیں، تو کیا بنے گا؟ اس کا بیڑا غرق ہی ہو جائے گا نا. یہ جو مجھے اور آپ کو سجدوں کی لذت نہیں مل رہی نا، مجھے اور آپ کو جو عبادت کا نور نہیں مل رہا، میری آنکھوں سے جو آنسو نہیں بہ رہے، مجھے دعا کا جو لطف نہیں آ رہا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے
ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑ رہے. جس دن آپ نے گناہ چھوڑے، اس پیالے کو صاف کیا، اس دل کو کلین کیا، آپ کو ہر سجدہ انشاءاللہ برکت عطا فرمائے گا. آپ دعا کرو گے آپ کے آنسو بہیں گے، آپ درود پڑھو گے آپ مدینے کی یاد میں کھو جاؤ گے، کیونکہ عبادت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا. ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، ظلمت اور نور ساتھ نہیں چلتے. پہلے دل کو ان گندگیوں سے پاک کریں، پھر دیکھیں آپ کو عبادت کا نور کیسے ملتا ہے. تیار ہو جاؤ، شیطان کے واروں میں نہیں آنا. میں کون سا آپ کو واقعہ سناؤں؟ ایک اور واقعہ سنیے گا، یقین کریں ڈر لگتا ہے ایسی باتیں سن کر. پہلے تو یہ جو ہمیں پہلے بے خوف نہیں ہونا ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہے. ہم نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، کئیوں نے قرآن پڑھے، کئیوں نے زکاتیں دی. بھائی اب تو جناب کمال ہو گیا، بھائی بہت عبادت کر لی، اب تو جنت ہی اپنا پکا ٹھکانہ ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. مگر اللہ کے خوف سے بے خوف نہیں ہونا ہے، ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو، ایمان کے چھن جانے کا خوف نہ ہو، نزا کے وقت اس کا ایمان چھن جانے کا شدید خطرہ ہے. پتہ ہے شیطان مرتے وقت، یعنی اتنا مردود کہوں کہ مرتے وقت بھی وہ رشتہ داروں کی شکل میں آتا ہے. جب انسان کی نزا کا وقت آتا ہے، آخری وقت، شیطان آ جاتا ہے اس کے کسی پرانے رشتہ دار کی شکل میں، ماں کی، والد کی، کسی رشتہ دار کی شکل میں، کہ بیٹا مرنے کے بعد پتا چلا اسلام تو ٹھیک مذہب نہیں ہے، بیٹا تو اسلام چھوڑ دے، تاکہ آخری وقت بھی ٹرائی کرتا ہے کہ اس کا ایمان چھین لے. اب بتائیں ہم اس سے دوستی کریں گے جو میرا ایمان چھیننا چاہتا ہے، یا اس کے لیے کانشیس ہو جائیں گے، تیار ہو جائیں گے کہ اس کی باتیں نہیں ماننی ہیں؟ حضرت امام ابو محمد فرماتے ہیں 3 بڑے عبادت گزار شخص تھے، حج کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں ایک غیر مسلموں کی بستی میں قیام کیا. یہ بری صحبتوں کی آپ کو ایک نحوست بھی بتاتا ہوں. بندہ پتہ نہیں کبھی کہاں رہتا ہے، کبھی کن کے ساتھ رہتا ہے، سوچتا بھی نہیں ہے. غیر مسلموں کی بستی میں رہے. اب اس تینوں میں سے ایک بندے کی ایک عورت پہ نظر پڑی، ایک لڑکی پہ نظر پڑی، بڑی خوبصورت تھی. اس کا اس پہ دل آ گیا. ساتھیوں سے کہتا تم جاؤ حج پر، میں ذرا پیچھے آتا ہوں. کسی بہانے سے خود رک گیا، وہ ساتھی روانہ ہو گئے. یہ پہنچ گیا اس کے والد کے پاس کہ مجھے تمہاری بیٹی سے شادی کرنی ہے. کہ میری بیٹی کا مہر تم ادا نہیں کر سکو گے، بہت ہیوی ہے، بہت مہنگا ہے. کہ بتاؤ تو صحیح کیا ہے؟ کہ مہر یہ ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو اور غیر مسلم ہو جاؤ. ساری زندگی جس کی عبادت میں گزری، شیطان نے ایسا حملہ کیا، عورت کا ایک ایسا جال پھینکا اس کے دل پر کہ اس شخص نے اسلام کو چھوڑا اور غیر مذہب اختیار کر لیا. حج پہ جا رہا تھا، سفر کون سا تھا؟ حج کا. سوچئے شیطان کب کہاں کیسے حملہ کر سکتا، آپ سوچ نہیں سکتے. میری زبان نہیں اٹھ رہی ہے مگر اشارے میں بتا دیتا ہوں. طواف کے دوران کیا کچھ ہوتا ہے، ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ زبان بھی نہیں اٹھتی کہ یار ادھر بھی. لیکن شیطان، ہم سمجھتے کعبے کے سامنے کچھ نہیں ہو سکتا. آپ اپنے گھر میں سوچ رہے ہو میں محفوظ ہوں، کعبے کے سامنے بہکاتا ہے وہ. ادھر غلط کام ہو جاتے ہیں، چوری پکڑتے ہوئے نہیں پکڑے جاتے حرم کے اندر ہیں. سوچئے شیطان سے کوئی محفوظ نہیں. اپنے آپ کو سیکیور مت سمجھو، اس کی فکر کرنی ہے، دعائیں مانگنی ہے، اس کا علاج کرنا ہے اور اپنے آپ کو ان بری صحبتوں سے بچانا ہے. اب کیا ہوا؟ غیر مسلم ہو گیا. تھوڑے عرصے کے بعد اس بندے کا اسی مذہب پہ وصال ہو گیا، یعنی کفر پر ہی مر گیا. وہ جو دوست تھے نا حج پر گئے تھے، کچھ عرصے بعد اس بستی میں آئے کہ یار پوچھے تو صحیح دوست کدھر ہے. کسی نے بتایا اس نے تو مذہب بھی بدل دیا اور اسی مذہب پر، کفر پر اس کی موت بھی ہو گئی. کہا یار قبر ہی بتا دو. قبر پہ گئے تو اس قبر کے کنارے ایک عورت 2 بچوں کے ساتھ بیٹھی رو رہی. عورت سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں اس کی بیوی ہوں جس کی وجہ سے اس نے میرا مذہب اختیار کیا. دوست رونے لگے اور اس عورت کو بتایا کہ پتہ ہی ہمارا دوست کیسا تھا، کتنی عبادت کرتا تھا، کتنے روزے رکھتا تھا، بہت اللہ کا نیک بندہ تھا، اور دیکھو اس بیچارے کا اس کے ساتھ ہوا کیا کہ ایمان ہی چلا گیا. عورت نے جب یہ سنا کہ میرا شوہر اتنا نیک تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت آئی. وہ عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. ہائے ہائے ہائے، اس واقعے کو لکھ کر جو علماء نے باتیں لکھی ہیں نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ یہ ہے اللہ کی خفیہ تدبیر. وہ جس عورت کے لیے غیر مسلم ہوا، وہ غیر مسلم کی موت مرا، اور اس کے مرنے کے بعد اللہ نے اس عورت کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں. اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، اپنی ایمان کی فکر کرنی ہے، شیطان کے واروں سے بچنے کا ذہن بنانا ہے. اللہ کرے آج کے اس بیان میں ہم یہ سمجھ جائیں اور پریپیئر ہو جائیں کہ رمضان کے بعد ہمیں اس مردود کی بات نہیں ماننی ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، بڑا کمال کا انہوں نے سوال کیا. ایک بار نیک آدمی کی شیطان سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے شیطان سے کہا کہ اے ابلیس بتا میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں. ویری اسٹرینج کوسچن. ابلیس کہتا ہے پوری دنیا میں آج تک کبھی مجھ سے کسی نے ایسا سوال نہیں کیا، میرے جیسا کون بننا چاہتا ہے؟ کہ بس تو بتا دے تیرے جیسا بننے کا طریقہ کیا ہے. ابلیس تو خوش ہو گیا، چلو ایک دوسرا پارٹنر ملا، بھائی کوئی تو ہے جو میرے جیسا بننا چاہتا ہے. کہ بہت آسان ہے میرے جیسا بننا. آپ 2 کام کر لیں کہ آپ نمازوں میں سستی کریں اور جھوٹی ہو یا سچی بس زیادہ قسمیں کھایا کریں. وہ نیک شخص پتہ کیا کہتا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں زندگی میں آئندہ کبھی یہ 2 کام نہیں کروں گا.
शैतान कहता है आपने धोखा दिया मुझसे मेरा राज ले लिया, मैं भी वादा करता हूं कि आइंदा कभी किसी को नसीहत वाली बात नहीं बताऊंगा। मगर व्हाट वी गेट फ्रॉम दैट इंसिडेंट, ये दो बातें बड़ी खतरनाक हैं, नमाजों में सुस्ती और ये बात बात पर कसमें खाना। कुछ लोगों का तो तकिया कलाम है, अल्लाह की कसम, रसूल की कसम। अरे भाई तुमसे कसमें किसने बोला है? हर बात में कसम खानी है? सौदा बेचना है तो कसम, क्यों कसमें खानी है? प्लीज कसमों की आदत खत्म करें। ये सौदा बिक तो जाता है कसमें खा के, बरकत उड़ जाती है, लेकिन पहली बात ज्यादा सीवियर है ना, नमाजों में सुस्ती। हम जबान से नहीं कहते, मगर हम जबान हाल से प्रैक्टिकली क्या मैसेज दे रहे होते हैं? क्या शैतान जब तक तू बंद था ना, तब तक हम अल्लाह के बंदे थे, तब तक मस्जिदों में जाते रहे। अब जब तेरी बारी खत्म, अब तू छूट के आएगा तो हम अब तेरी बात मानेंगे। क्या इस बार भी ऐसा पैगाम दोगे? नियत कर लें इंशाअल्लाह, कुछ भी हो जाए इस बार मस्जिद छोड़ के नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करेंगे। ये शैतान का वार है, वो पहले सुस्त करता है नमाज में, याद रखिएगा। पहले आपकी जमात जाएगी, ठीक है, उसके बाद वो कहेगा सुन्नतें पढ़ने की क्या जरूरत है, नफल पढ़ने की क्या जरूरत है। ये बड़ा मक्कार है। आप देखिए, पता है शैतान की प्लानिंग क्या होती है? इतना मक्कार है कि नमाजी को ये नहीं बोलेगा नमाज छोड़ दे, पता ये पक्का है भाई नमाजी का, जमात छोड़ देना यार, कोई बात नहीं, घर में भी तो हो ही जाती है। पहले जमात छोड़वाएगा, मस्जिद से दूर कर दिया, अब कहेगा यार इतनी बड़ी नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, नफल तो छोड़ दे, डायरेक्ट नफल छूटेंगे। फिर कहेगा सुन्नतें छोड़ दे, सुन्नतें छूटेंगी, और आखिर में आपका फर्ज भी चला जाएगा। ये आपके मेरे हिसार हैं, ये इबादतों के हिसार है, ये आप समझिएगा। आपके घर में बाउंड्री होती है ना, मेरी नमाज का हिसार क्या है? मेरे फर्ज का हिसार है वाजिब। ये समझ ले, बाउंड्री है। वाजिब के बाद एक बाउंड्री है सुन्नत की, उसके बाद एक बाउंड्री है नफल की। अगर मैंने नफल पकड़ के रखे ना, मेरी सुन्नत नहीं जाएगी। अगर सुन्नत पकड़ के रखे तो वाजिब नहीं जाएगा, वाजिब पकड़ के रखे तो फर्ज नहीं जाएगा, और ये सब छोड़ता गया तो एक एक करके वो सब ले जाएगा। अच्छा, ये एक और उसकी मक्कारी बताऊं। पहले तो प्लान करता है कि किसी नेक आदमी से कोई बड़ा गुनाह करा दे, शराब पिला दे, बदकारी करवा दे, कत्ल करवा दे। जब ये देखता है ना यार ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, मेरी मान ही नहीं रहा है, थकता नहीं है। याद रखिएगा, इतना खतरनाक एनिमी है, इसको नींद नहीं आती, हमें नींद आती है। हम उसको देख नहीं सकते, वो हमें देख रहा है। बल्कि रिवायतों में आया ये हमारे ब्लड में, हमारी रगों के अंदर चल रहा होता है। इतना खतरनाक दुश्मन है, और हम सोए हुए हैं, हमें फिक्र ही कोई नहीं है। एक नारा लगाते हैं शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी, सिर्फ नारा लगाते हैं, कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। ओ भाई तैयार भी तो करो अपने आप को कि कैसे जंग लड़ोगे, ठीक है। अब जब ये देखता है ना कि यार ये नेक नमाजी आदमी है, ना शराब पी रहा है, ना बदकारी कर रहा है, ना कत्ल कर रहा है, ना किसी को जुल्म कर रहा है, अब क्या करूं? थकता नहीं है। अब उसको कहता है इबादत में इसकी इबादत कम करवा दूं, गुनाह नहीं करवा पा रहा ना, इसके दुरूद कम करवा दूं, इसकी तिलावत कम करवा दूं, इसकी जमात छुड़वा दूं। अच्छा, अब देखता है ये भी नहीं कर पा रहा। अब ये शैतान का एक ऐसा आला आ गया है कि जिसके घर में टीवी नहीं था, जिसके घर में कभी फिल्म वीसीआर नहीं आया था। यार हम कई ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में फिल्में नहीं देखी थी, मगर ये एक ऐसा आला आ गया कि एक बटन दबाओ तो पता नहीं दूसरी दुनिया में बंदा पहुंच जाता है। अब नेक नमाजी आदमी से भी इसके जरिए गुनाह करवाता है। मेरे ही पैसे लगे, मैं ही इंटरनेट का बिल भर रहा हूं, मैंने ही लाखों रुपए का मोबाइल लिया और मुझे ही जहन्नम में ले जा रहा है। क्या बेवकूफी है यार। सोचिए, ये शैतान के वार हैं। ये सारी रूहानियत मिनटों में बर्बाद हो जाती है जब आप अपनी आंखें हराम देखती हैं। अच्छा, फिर एक और क्या करता है काम, देखिए मैं आपको कुछ शैतान की चालें बता रहा हूं। एक और फिर पता है क्या करता है कि अगर आप किसी नेकी में, बहुत सारी नेकी कर ही रहे हैं, सदका भी दे रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, खैरात भी दे रहे हैं, अब इसका एक और वार ये कि यार नेकी तो कर ली इसने, अब ये कहता है इसकी नेकी बर्बाद करवाओ। अब नेकी बर्बाद कैसे हो सकती है भाई? मैंने कर तो ली, नमाज भी पढ़ ली, रोजा भी रख लिया, सदका भी दे दिया, रसीद भी आ गई, फितरा भी दे दिया। नहीं जनाब, ही हैव सम वेपन्स टू डिस्ट्रॉय योर ऑल गुड डीड्स। अब कैसे? अब वो बंदे को कहता है इसको लोगों को बता। अब रियाकारी शुरू करेगा, हैं? मैं जरा लोगों को बताऊं भाई, मैंने तो बड़ी रात को 5000 रुपए खर्चा किया, मैंने महंगा वाला फितरा दिया है, मैं जनाब तहज्जुद भी पढ़ता हूं, मैं तो जनाब कुरान 3 बार खत्म किया है। अब लोगों को बताना शुरू करेंगे। समझिए ये बात, ये शैतान का बड़ा खतरनाक वार है। आज किसी से मुलाकात करें ना, आई साहब कैसे हैं, तबीयत ठीक है? बस अल्लाह का बहुत करम है जनाब, 2010 में हज पे गया था, तो 2015 से 5 बार उम्रा कर चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे घर के बराबर में जो मस्जिद है उसकी छत भी हमने डलवाई थी, बस इफ्तारी का सामान भी अपने घर से ही जाता है। 5-7 मिनट में हाजी साहब ने 15 साल पुरानी नेकियां सारी गिनवा दी। क्यों भाई, मैंने तो तबीयत पूछी थी आपसे, ये कब पूछा था कि अपनी जरा बैलेंस शीट दीजिए। अच्छा, एक और अजीब बात है, आपको 15 साल पुराना हज याद है, कल झूठ बोला था वो याद है, हैं? आपने अल्लाह की राह में 1 लाख रुपए चंदा दिया वो याद है, 5 लाख रुपए हराम के कमाए वो याद है। ये सोचिए, यानी हम गुनाह करके भूल ही जा रहे हैं और नेकियां बार बार रिमाइंड हो रही हैं, बार बार रिकॉल हो रही है। ये शैतान का वार है। याद रखिएगा, बुजुर्गाने दीन के ये अकवाल मिलते हैं कि अपने गुनाह याद रखना और नेकियां भूल जाना ये अल्लाह की इबादत है।
اور ہمارا سرکل ہی الٹا ہے, ہمیں گناہ تو یاد ہی نہیں ہے. یقین کریں ایک ہفتہ پرانا گناہ یاد نہیں ہوگا آپ کو اور مجھے, بلکہ 25 سال پرانی بچپن کی نیکی بھی یاد ہوگی. کیوں؟ یہ شیطان کا وار ہم سمجھ نہیں پا رہے. یہ ہمارے ساتھ گیم کرتا ہے کہ نیکی کر لی نا, پہلے تو کوشش کی نہ کریں, اب کر لی تو چھپانے نہیں دیتا, اور پھر بار بار پہلے تو کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال, اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال ہیں. اور جناب اب تو ایک راشن کا بورا دیتے ہیں, 5 آدمی سیلفی کھنچوا رہے ہیں, اس غریب کا بھی مذاق اڑا رہے ہو یار. کیوں؟ اللہ کی راہ میں دے رہے ہو, لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہے ہو. یہ ہم بہت بڑا لاس کرتے ہیں اپنا, کروڑوں روپے بانٹ کر بھی ثواب نہ ملے. آپ سوچئے, اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک بندہ قیامت کے دن جائے اور اس کو پتا ہو کہ یار اتنے روزے, اتنے حج, اتنی زکاتیں دے کر آیا ہوں, اور اس کو کہا جائے کہ جاؤ ہمارے پاس تمہارے لیے آج کچھ بھی نہیں ہے, ان لوگوں سے مانگو جن کے لیے دکھانے کے لیے کیا تھا. اس سے بڑی مایوسی ہوگی؟ قیامت کے دن کوئی اور طریقہ ہوگا وہ نیکیاں ری گین کرنے کا؟ نہیں, یہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہیں نیکیاں. یہ شیطان کا بہت خطرناک وار ہے جو لوگ نہیں سمجھ رہے. لیکن نہیں جناب, ہمیں تو دنیا کو, اچھا صرف خرچے کی بات نہیں ہے, ہر عبادت ہے. طواف کرنے تو وہاں سے لائیو آ رہے ہیں, وہاں سے سیلفیاں بن رہی, کعبے کو پیٹ کر کے دعائیں کر کے دکھا رہے ہیں, گنبد خضرا کو پیٹ کر کے لوگوں. کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ آپ سوچئے, وہ تقدس المقامات کو ہم پامال کر رہے ہیں, ہر ہاتھ میں موبائل ہے, عورتیں طواف کر رہی ہیں, آپ دنیا کو دکھانے کے لیے عورتوں کی ویڈیو دنیا کو بھیج رہے ہیں. مکہ پاک میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے حدود حرم کے اندر, مگر ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. اچھا لوگوں کو یہ بھی عقل نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں میں تمہیں کعبہ دکھا رہا ہوں. ارے گھر والوں کی تو ویڈیو بند کر دو, آپ کی گھر کی عورت دنیا پیچھے طواف کرتے ہوئے اس کو دیکھ رہی ہے, وہ کس حالت میں بستر پر بیٹھی سوئی. اچھا گھر کا کوئی فرد بیٹھا ہے, کیوں؟ مطلب اتنا بھی سینس نہیں ہے یار. مطلب آپ سوچے تو صحیح کہ وہ مقام کیا یہ ویڈیو بنانے کا ہے؟ وہاں تو گناہ یاد آتے, وہاں آنسو بہتے. مجرم کسی بادشاہ کے دربار میں جائے اور یہ نیت لے کے جائے کہ میں گناہگار ہوں, پکڑا نہ جاؤں, معافی مل جائے. ارے وہاں تو یہ کیفیت ہونی چاہیے, میں معافی مانگنے آیا ہوں, میں بخشوانے آیا ہوں, میرے ہاتھ پہ بیڑیاں ہیں اور میں چھڑوانے آیا ہوں. اس کیفیت میں طواف کرو یار, اس کیفیت میں مدینے جائیں کہ مجرم ہوں جہاں بھر کا, محشر میں بھرم رکھنا, رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا. یہ کیفیت ہونی چاہیے نا. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ, نظر شرمندہ شرمندہ, بدن لرزیدہ لرزیدہ. مگر کیا کریں, اس دل کا تسلی نہیں ہوتی یار جب تک لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ماں بدولت ہر سال رمضان میں عمرہ کرتے ہیں, 27ویں کو فلاں جگہ پہ تھا تو 29ویں کو فلاں جگہ پر تھا. تو یار سوچئے یہ کیا کر رہا ہے, یہ شیطان کے وار سمجھیے. پہلے ہی تھوڑی نیکیاں ہیں ہمارے پاس, وہ بھی لوگوں کو دکھا کے کیا برباد کر دیں گے. تھوڑے دنوں پہلے ہم نے ایک اور ٹاپک ڈسکس کیا تھا کہ شیطان ہم سے ایک اور کیا مسٹیک کرواتا ہے, ہمیں غیبت کرواتا ہے. اور غیبت نیکیوں کو کیسے کھا جاتی ہے؟ فرمایا کہ غیبت تو یہ ہے کہ جس مسلمان کی غیبت کی نا, آپ اپنی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. یعنی پہلے میں نے روزے رکھے, میں نے نمازیں پڑھی, میں نے صدقے دیے, اور اب کسی کی غیبت کی تو یہ ساری نیکیاں چلی گئی اس کے اکاؤنٹ میں. اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے؟ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ویپن آف شیطان. اور ہمیں جب تک ان باتوں کا علم نہیں ہوگا تب تک ہم پھر شیطان کے واروں سے بچ نہیں پائیں گے. بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں کہ شیطان کس طرح لوگوں کو ان کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ہم نے یہ ذہن بنا لینا ہے, ہم نے انشاءاللہ شیطان کے واروں میں نہیں آنا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا یہ ایک ہی بیان سے شیطان کے سارے وار بھی سمجھ جائیں اور جناب شیطان جو ہے وہ ہم شیطان پہ قابو بھی پا لیں, اس سے مقابلہ بھی کر لیں, اٹس ناٹ دیٹ پاسبل. ہمیں ان تمام واروں سے بچنے کے لیے, اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اچھا ماحول اپنانا ہوگا, ہمیں اپنی گیدرنگز کو بدلنا ہوگا. ہم اچھے دوستوں میں بیٹھیں گے. دیکھیں صحبت کیسے اثر لاتی ہے, آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں. آپ کسی کے گھر میں جائیں, کسی کی میت ہو گئی ہو اور وہ رو رہا ہو آپ کے سامنے, یا کسی تکلیف میں رو رہا ہو, آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ کی بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, آپ باہر نکل کے بھی دل افسردہ ہوتا ہے. آپ کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا جناب, مگر کسی کو افسردہ دیکھا, آپ پر اثر پڑا نا. کسی کے گھر جائے, بچہ پیدا ہوا ہے یا اس کو کوئی بہت اچھا تحفہ ملا ہے, یا وہ بہت خوش ہے آپ کا دوست, خوشی میں خوشیاں منا رہا ہے, آپ کے چہرے پہ کیا ہوگا؟ مسکراہٹ آ جائے گی نا. آپ کو تو نہیں ملی خوشی, مگر کسی کو خوش دیکھا تو خوشی نے دل پہ اثر کیا. ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جب گناہگاروں کی محفل میں بیٹھیں گے نا, آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جسے کوئی اہم حاجت درپیش ہو وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے, کیونکہ درود پاک دکھ, درد اور مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے. تو جب بھی کوئی مشکل آئے, پریشانی آئے, تکلیف آئے, ٹینشن آ جائے, تو اس کا بار بار اظہار کرنے سے ٹینشن دور نہیں ہو جاتا.
کوئی بھی مشکل آتی ہے بندہ سبھی کو بتاتا پھرے، بار بار ذکر کرتا رہے کہ یار بڑی مشکل میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں. شاعر کہتے ہیں نا کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. تو جب ٹینشن دور کرنے کا، مشکل دور کرنے کا، پریشانی دور کرنے کا وظیفہ مل گیا ہے، چابی مل گئی ہے، تو پھر فضول باتیں کرنے کی بجائے ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں آپ کو اللہ کے ایک نبی کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. یہ واقعہ قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ میں ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کا نام لوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آپ کے ذہن میں خود ہی آ جائے گا. یعنی انہوں نے وہ عمل ایسا کیا کہ اب ان کے نام کے ساتھ وہ عمل ایک خاص ٹیگ بن گیا ہے. اور اگر میں اب عمل بتاتا ہوں، نام آپ خود بتائیں گے. اور ان کا عمل تھا کہ ان کے اندر کمال صبر تھا. اب یہ صبر کرنے والے نبی کون ہیں؟ صبر ایوب علیہ السلام. مشہور ہے دنیا میں کہ ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ ضرب المثل بن گیا، وہ ایگزامپل بن گیا. صبر تو بہت سارے لوگوں نے دنیا میں کیا، مصیبتیں تو بہت سارے اللہ والوں پر آئیں، مگر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر کمال کا صبر جو ان کا تھا وہ کیا واقعہ ہے. تو آج مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہیں. لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو صبر کا دامن تھامنے کی بجائے نارملی بے صبری، شکوے اور شکایات کی طرف جاتے ہیں. تو زندگی میں جب بھی کوئی معاملہ آئے نا، ہمیں اللہ کے کلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ والوں کی سیرت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور رب کریم کے جو منتخب ترین بندے ہیں، دنیا کے افضل ترین جو افراد ہیں، وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو ہمیں جب بھی کوئی پرابلم آئے، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، پہلے دیکھیں اللہ والوں نے اس موقع پر کیا کیا تھا، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، تو پھر زندگی میں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا. آپ حسن و صورت والے بھی تھے، یعنی آپ کو اللہ پاک نے بہت خوبصورت بھی بنایا تھا، اور اللہ کریم نے مال بھی بہت دیا، اولاد نے بھی کثرت دی. ویل آف لائف تھی، خوبصورتی بھی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے. اچھا، پھر ظاہر مال تھا تو گھر بھی تھے، جانور بھی تھے. اس زمانے میں جو ویلتھ ہوتی تھی، جو پیسہ ہوتا تھا، وہ جانوروں کی صورت میں ہوتا تھا. آج کل لوگ گاڑیاں رکھتے ہیں، سونا زیورات رکھتے ہیں، اس زمانے میں جانور ہوتے تھے. بلکہ اب بھی اگر پاکستان کے بھی آپ انٹیریئر کے ایریا میں چلے جائیں، گاؤں گوٹ میں جائیں، تو لوگ اپنا مال و دولت سے جانور ہی خرید رہے ہوتے ہیں. ان کے نزدیک یہی ان کا جو ہے وہ جو بھی ان کا کاروبار ہوتا ہے اور مال ہوتا ہے. اب آپ پر امتحان آیا، آزمائش آئی. اور وہ آزمائش کیسے آئی کہ پہلے آپ کا مکان گرا، اور خاندان کے جتنے افراد تھے اور آپ کے بیٹے تھے، جتنے بھی آپ کے بیٹے تھے نا، وہ سب اس مکان کے تلے دب کر انتقال کر گئے. اللہ اکبر. آپ کو آ کر خبر دی جاتی گئی کہ حضور آپ کا مکان گر گیا ہے، آپ کے بچے دب گئے اور دب کر ان کا انتقال ہو گیا ہے. آپ فرماتے تھے میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا. جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا وہ میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا اس نے واپس لے لیا. اسی نے دیا تھا نا. تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ آپ کے جتنے جانور تھے، ہزارہا اونٹ تھے، بکریاں تھی، ریوڑ کے ریوڑ تھے، سارے جانور جو ہیں وہ مر گئے. کسی نے آ کر کہا کہ اب آپ کی جتنی دولت تھی، جتنے جانور تھے، وہ بھی مر گئے. سبحان اللہ. آپ اللہ کا شکر بجا لاتے، کہتے یا اللہ جو رب کا تھا اس نے واپس لے لیا، اسی کا تھا، جتنی دیر چاہا میرے پاس رہا، واپس لے لیا اس نے. میں اپنے رب کی رضا پر راضی، میں اس امتحان پر راضی ہوں. اللہ اکبر. اب کیا ہوا کہ آپ کی تمام کھیتیاں اور جو باغات تھے، بہت بڑی زمینیں تھی، بڑے بڑے کھیت تھے، وہ بھی سارے کے سارے برباد ہو گئے. کسی نے آ کر بتایا کہ حضور اب تو کھیت بھی گئے، اب باغات بھی گئے.
آپ نے فرمایا کہ جس کا تھا اس نے لے لیا، میں اس کی رضا پر راضی ہوں، جب تک میرے پاس تھا وہ میرے پاس تھا، رب نے واپس لینا چاہا تو اس نے لے لیا۔ اب he was empty handed، یعنی اب کچھ بھی نہیں تھا، نہ بچے ہیں، نہ مال ہے، نہ جانور ہے، نہ مکان ہے، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر پھر بھی شکر ہے، اب بھی شکر ہے، شکوہ نہیں ہے کہ اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، لیکن ابھی امتحان ختم نہ ہوا تھا۔ اور اس امتحان کے پیچھے بعض مفسرین نے ایک اور قول بھی نقل کیا کہ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مولا یہ تیرا بندہ اس لیے تیرا شکر گزار ہے کہ تو نے اسے بڑا نوازا ہے، بڑا مال دیا ہے، اولاد دی ہے، گھر دیا ہے۔ اب رب کریم نے حضرت ایوب پر امتحان بھیجا تاکہ پتا چلے کہ میرے نیک بندے امتحان کے بعد بھی صبر کرتے ہیں۔ لیکن اب سب چلا گیا نا تو شیطان نے کہا کہ ابھی جان تو باقی ہے نا، صحت تو باقی ہے، اللہ اکبر، مزید آزمائش آئی اور یہ ہوا کہ آپ کو بیمار کر دیا گیا، مبارک جسم پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے، پھوڑے جس کو کہتے وہ پڑ گئے۔ اس حال میں آپ کے سارے دوست بھی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ آج کل ویسے بھی حال ایسا ہی ہے جناب، جب تک پیسہ ہے، شہرت ہے، آپ کے پاس کوئی مال ہے تو آس پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مگر جب یہ سب چیزیں چلی جائیں نا تو بعض اوقات ایسی کنڈیشن میں اپنے اور پرائیوں کی جانچ بھی ہو جاتی ہے کہ اب کون کھڑا ہے۔ دوستی مال کے لیے تھی، دوستی شہرت کے لیے تھی، دوستی منصب کے لیے تھی، یا کسی کی ذات سے واقعی خالص دوستی تھی؟ اب کیا ہوا؟ آپ کے سارے رشتہ دار، سارے دوست بھی دور چلے گئے، سوائے آپ کی فرما بردار زوجہ تھی جن کا نام تھا رحمت بن افراہیم، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی بھی تھی، اللہ کے نبی کی آل سے تھی، وہ آپ کی خدمت کرتی رہی۔ اب جسم پر پھوڑے ہیں، آبلے ہیں، ایک بیوی ہے، نہ پیسہ ہے، نہ مال ہے، نہ بچے ہیں، واٹ ایور جو تھا سب ختم، مگر زبان ہے کہ اس پر پھر بھی اللہ کا ذکر جاری ہے، پھر بھی شکر جاری ہے، پھر بھی صبر ہے۔ بات کرنا آسان ہے جناب، مشکل آئے اور صبر کرے بندہ، اصل امتحان یہ ہے زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ہم میں سے کسی پر ایسی آزمائش نہیں آئی نا، چھوٹی موٹی آزمائشیں تو آتی رہیں گی۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ زندگی کی جو گاڑی ہے نا یہ مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے۔ ہمیں بعض اوقات کسی کی گاڑی، کسی کا مکان، کسی کا خوبصورت چہرہ، کسی کی مسکراہٹ دیکھ کر لگتا ہے یار یہ تو دنیا کا سب سے سخی آدمی ہے۔ ایسا نہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ سارا جہان جناب سخی ہے اور میں اکیلا دکھی ہوں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر اس جہاں میں تقریباً ہر بندہ ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دکھ لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کسی کو مال کی پریشانی، کسی کو روزگار کی پریشانی، کسی کو بیماری لگی ہے، کسی کو اور ٹینشن ہے۔ تو یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ میں زندگی گزاروں گا اور کوئی ٹینشن نہیں آئے گی، تیار رہو امتحان کے لیے، امتحان ضرور آنا ہے۔ اب کمال یہ ہے کہ اس امتحان میں پاس کون ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم پر امتحان آیا، زبان پر صبر ہے، شکر ہے، شکوہ نہیں ہے۔ اب کیا ہوا کہ آپ کا سال ہاں سال تک یہ محال رہا، یہ 2-4 مہینے کا پرابلم نہیں تھا، کئی سال تک آپ بیمار رہے۔ آپ کی زوجہ جو ہے وہ خدمت کرتی رہی۔ اچھا یہاں ایک غلط فہمی دور کر دوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کتابوں میں پتہ نہیں کچھ کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو معاذ اللہ کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی۔ ایسا بالکل نہیں تھا، کوڑ کی بیماری نہیں ہوئی تھی، بلکہ نہ کوڑ ہوا نہ جزام ہوا، آپ کو جسم پر پھوڑے پھنسیاں جن کو کہتے ہیں آبلے نکل آئے تھے، کیونکہ کوڑ کی بیماری وہ ہوتی ہے کہ جس سے لوگ نفرت یا حقارت کرتے ہیں۔ اللہ کے کسی بھی نبی کو کبھی بھی کوئی ایسی بیماری نہیں ہوئی جس کی وجہ سے لوگ اس سے حقارت یا نفرت کریں یا دور بھاگیں، کیونکہ اللہ نے ان نفوس قدسیہ کو، ان نیک بندوں کو، ان منتخب شخصیات کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ان کو کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جس سے لوگ گھن کھا کر دور بھاگیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ البتہ آپ کے جسم پر آبلے تھے، پھوڑے تھی، اور اللہ اکبر آپ اس حال میں کیا رب سے عرض کرتے تھے؟ آپ عرض کرتے تھے، قرآن میں یہ الفاظ موجود
موجود ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ترجمہ کیا ہے؟ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے، یا اللہ تکلیف پہنچی ہے، رحم تو نے کرنا ہے، تو ارحم الراحمین ہے، زمانے سے نہیں کہتے تھے۔ یہاں ایک اور پرابلم ہے، میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پرابلم آتی ہے، ہم ساری دنیا سے کہتے ہیں یہ مسئلہ ہو گیا، یہ پرابلم ہو گئی۔ نہیں، ساری دنیا میں سے کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ اس سے بات کرو نا جو مسائل کو حل کرنے والا ہے، اس سے عرض کرو نا جو مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ ادھر ادھر جانے کی بجائے پرابلم یہ ہے، جب بھی مشکل آتی ہے ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ جاؤ اس کے پاس جو حل المشکلات ہے، جو مصیبتوں کو حل کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں فریاد کرو۔ وہ شاعر کتنی پیاری بات لکھتے ہیں نا، یہ بہت سارے لوگوں کے لیے درس ہے جو اپنی پرابلمز کے لیے دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں۔ ارے اگر پکارنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پکارو، التجا کرنی ہے تو اللہ کے حبیب سے عرض کرو نا۔ شاعر لکھتے ہیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں لو لگائیں۔ دنیا والوں کے پاس کچھ نہیں رکھا، لیکن ہم دنیا والوں کو بتا کر اپنے صبر کا ثواب بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، کسی سے نہ کہا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے۔ اب آپ کی آزمائش کا وقت پورا ہوتا ہے، دعا کرتے رہے، التجا کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں زمین پر مارا تو زمین سے ایک چشمہ پھوٹ اٹھا۔ حکم الہی سے حکم دیا گیا کہ اب اس پانی سے غسل کرو۔ آپ نے جب اس پانی سے غسل کیا تو آپ کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم چلے، دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم دیا۔ قدم مارتے ہی ایک اور خوبصورت لذیذ ٹھنڈے پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ پانی ٹھنڈا، میٹھا اور لذیذ تھا۔ اب آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہو گئی۔ اور سنو، میرا رب تو قادر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ ساری اولاد جو دب کر کئی سال پہلے مر گئی تھی، انتقال فرما گئے تھے، اللہ نے ان تمام اولاد کو پھر زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی، اور اب اس کے بعد بھی آپ کی کثیر اولاد ہوئی۔ سنو سنو، جو جانور چلے گئے تھے نا، اللہ نے مویشی، اسباب، وہ خزانہ اس سے زیادہ آپ کو پھر سے عطا فرما دیا۔ صبر کیا تھا نا۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اچھا، یاد سب کو ہے یہ آیت، بچپن سے یاد ہے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مگر صبر کرنا نہیں ہے۔ امتحان آنا ہے تو صبر کرنا نہیں ہے، آیت سب کو پتا ہے۔ اچھا، جس کے ساتھ پرابلم ہو جائے نا، اس کو بھی بندہ درس دینے جا رہا ہوتا ہے، بھائی صبر کرنا، اللہ آپ کو صبر دے، لیکن جب اس پر امتحان آتا تو یہ صبر کرتا نہیں ہے۔ دوسروں کو درس دے رہا تھا، آج تیری باری آئی ہے نا، تو صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ میں آپ کو ایک بات سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آج کل ہم بڑے لوگوں سے تعلقات کیوں بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یار جب کوئی مشکل ٹائم آئے گا نا تو یہ بندہ کام آئے گا، یہ پیسے والا دوست ہے، یہ اس کے تعلقات بہت ہیں، اس کی گورنمنٹ میں بات ہے، اس کی وکیلوں میں بات ہے، 4-5 ایسے دوست ہونے چاہیے۔ یہ ڈاکٹروں کے اندر بڑی اچھی اس کی دوستی ہے، کوئی ڈاکٹر کا بھی کام آئے گا تو یہ بندہ کام آ جائے گا۔ ہم دنیا والوں سے تعلقات اس لیے بناتے ہیں تاکہ یار مصیبت آئے تو یہ بندہ کام آئے، اور نارملی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس سے امید رکھی ہوتی ہے مصیبت کے وقت غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن رب خود قرآن میں فرما رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کر لو، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہو جائے گی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دنیا کے تعلقات ہوں یہ ضروری ہے یا یہ فائدہ مند ہے، یا بندہ صبر کر لے تو اللہ کی رحمت ساتھ ہو جائے، سارے غم ویسے ہی دور ہو جائیں گے؟ صبر، اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ جب آپ بیمار تھے، آپ کو پتہ ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کی طبیعت میں کیفیات بھی ہوتی ہیں، تو آپ نے اپنی زوجہ کو پکارا، تو آپ کی زوجہ کچھ دیر میں حاضر ہوئی، تو آپ نے جلال میں آ کر اس کو 100 درے، اپنی زوجہ کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھا لی۔ اب جب صحت آ گئی تو قسم تو آپ نے کھائی ہوئی تھی، تو اب کیا کرتے؟ اس بیوی نے تو خدمت بھی بہت کی تھی، اب اسے کوئی خاص کیفیت تھی، آپ نے قسم اٹھا لی تھی۔ سبحان اللہ، ایوب علیہ السلام کو اللہ کریم نے قرآن میں کیا حکم دیا کہ اے ایوب، آپ ایک
یعنی 100 جس کو کہتے ہیں تنکے، 100 تنکوں والی جھاڑو لیں اور اس جھاڑو کو ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے تو آپ کی قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، یعنی قسم کا کفارہ نہیں دینا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اس نبی علیہ السلام کی فرما بردار بیوی کی جو سزا تھی یا جو معاملہ تھا اس کو کتنا آسان فرما دیا۔ تو رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو کس طرح بیان فرمایا، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مار دے اور قسم نہ توڑ، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، فرمایا ہم نے اسے صابر پایا، نعم العبد، کیا اچھا بندہ، انہو اواب، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ ارے آج دنیا کسی کو کہے یہ صبر والا ہے، حضرت ایوب کی شان دیکھو کہ رب فرما رہا ہے قرآن میں انا وجدناہ صابرا، اور ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، صابر پایا۔ اللہ حضرت ایوب کے صبر کے صدقے ہمیں بھی صابرین میں شامل فرما لے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور رب کریم نے جو اواب فرمایا، علماء کہتے ہیں کہ یہ اواب کے لاجواب خطاب کو جو آپ کے سر مبارک پر ایک تاج کی طرح رکھ دیا گیا، کیونکہ اواب کے معنی کیا ہے، انہو اواب، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ صبر کیا تو رب نے کیسے کیسے القاب جو ہیں وہ قرآن میں عطا فرمائے۔ یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے والی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا کمال یہ ہے کہ قرآن میں ذکر آ گیا، اب صبح قیامت تک حافظ تلاوت کریں گے، تراویح میں قرآن پڑھا جائے گا، جب بھی قرآن کی تلاوت دنیا کے کونے کونے میں کی جائے گی، قیامت تک حضرت ایوب کے صبر کا ذکر ہوتا رہے گا۔ جب آپ صبر کرتے ہیں اللہ رسول کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ ان ناموں کو بلند فرما دیتا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں تھوڑا سا ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ بعض اوقات کہ آپ لفظ سنتے ہیلا، اچھا کچھ لوگ جب یہ لفظ ہیلا سنتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، یار یہ کیا، ایک کام کرنا تھا اس کو ایک اور طریقے سے کر دیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، عجیب عجیب سی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں پہلے ہیلے کا مسئلہ سمجھ لیں۔ فتاوی عالمگیری میں ہے جو ہیلا کسی کا حق مارنے یا اس میں شبہ پیدا کرنے یا باطل ذریعے سے فریب دینے کے لیے کیا جائے وہ مکروہ ہے، اور جو ہیلا اس لیے کیا جائے کہ آدمی حرام سے بچ جائے یا حلال کو حاصل کر لے وہ اچھا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، غلط نیت سے ہیلا کہ کسی کا حق دبا لوں یا ماد اللہ زکوٰۃ ادائی نہ کرنی پڑے، تو اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ لیکن ہیلا اس لیے ہے کہ حرام سے بچ جائے، حلال حاصل کر لیا جائے، تو اس کی جو جواز کی صورتیں ہیں علماء نے فرمایا یہ آیت اس میں دلیل ہے، اور آیت کیا تھی، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور فرمایا اپنے ہاتھ سے ایک جھاڑو لے کر اسے مار دو اور قسم نہ توڑو۔ قسم تو 100 کوڑے مارنے کی تھی، اللہ کریم نے آسانی کا راستہ بتایا۔ ہاں ایک بات یاد رہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں کہ مفتیان کرام، قابل اعتماد مفتیان کرام سے رہنمائی لے کر ہم جیسے لوگوں کو، عوام الناس کو کوئی ہیلا اپنے طور پہ نہیں کر لینا چاہیے۔ ہاں، کیونکہ بعض ہیلوں کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ہیلا کرنے میں ایسی غلطی لوگ کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہیلا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں صرف آپ کو دلیل بتانا تھا، باقی اگر کسی قسم کا کوئی شرعی ہیلا کرنا ہے تو قابل اعتماد مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی بات ہوئی ہے نا، اللہ نے پتہ ہے آپ کو کتنا مقام عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ایوب لوگوں میں سب سے بڑھ کر عالم، صابر اور غصہ پینے والے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے۔ ہاں، صبر کرنے والوں کے بھی سردار ہوں گے۔ اچھا بعض اوقات ہوتا کیا ہے، اچانک کوئی پرابلم آ گئی، کہیں آگ لگ گئی، گاڑی میں نقصان ہو گیا، پیسے چوری ہو گئے، موبائل چوری ہو گیا، کوئی چیز میں نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، صحت